السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے مقافات عمل کہ مقافات عمل کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا دائرہ کار وسیع نہیں کریں گے، صرف دو شخصیات کا موازنہ کریں گے اور سیاسی پہلو سے کریں گے۔ ایک میاں محمد نواز شریف اور دوسرے جناب عمران خان صاحب۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف اور پھر عمران خان صاحب۔ یہ پاکستان کے دو مقبول ترین سیاسی لیڈر رہے اور اب تک دونوں اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، تو مناسب سمجھا کہ ان دو اشخاص کا انتخاب کیا جائے اور ایک مختصر سے ویلاگ میں آپ کے سامنے مقافات عمل کوشش کروں گا ان سے متعلق رکھنے کی۔ آپ بہتر جج ہیں، آپ کے ویوز کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے اور ہم موازنے کے طور پہ یا جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور خبر آئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کچھ تصاویر جو جہاز کے ذریعے پھینکی گئی تھی۔ میں صرف حوالہ کی حد تک رہوں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ جیسے بھی آئیں، جس نے پھینکی یا پھینکوائیں، وہ سٹوری کیا ہے، لیکن نام میاں محمد نواز شریف صاحب کا لیا گیا۔ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک تک کہا گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک تک میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا۔ یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف صاحب کا بیانیہ، وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے۔ اب ان کے مقافات کی بات کرتے ہیں۔ آج وہی میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کا جن پر الزام ہے، اور آج انہی کے بیٹے اور انہی کے شوہر کے ساتھ مل کر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے جو یہ موومنٹ پی ڈی ایم کی چلی، یہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ہی کے کہنے پہ چل رہی ہے۔ آپ یہ سارا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑتا ہے جو انسان تکبر میں آ کے کر گزرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رہا۔ پھر دیکھیں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ اس وقت کے میاں محمد نواز شریف صاحب جو اختلاف رکھتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ان کا بیانیہ ہے، اور انہی کی انسٹرکشنز کے مطابق ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت ملک کے پی ایم میں حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ ایک چیدہ آپ کے سامنے میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا مقافات رکھا۔ ڈیٹیل بہت لمبی ہے، میں نے صرف سیاسی حد تک اور مختصر حوالہ جات کی حد تک بات کرنی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب ملک کے ایکس پرائم منسٹر ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ایکس کرکٹ کپتان بھی ہیں۔
کافی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی بات اگر ہم کریں تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہم جس نام کو لیتے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف جو ان کے سیاسی مخالف ہیں، پھر جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پھر آدھی کاف لیگ اور پوری ایم کیو ایم۔ آپ دیکھیے، دوسری بات وہ سازش کی جب کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں جو انکشافات پی ٹی آئی کے اس وقت کے صدر جاوید ہاشمی نے کیے، عمران خان صاحب کی سازش تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، حالیہ سازش جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر عمران خان صاحب نے خود تیار کی، اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی آگے آئے گی۔ پھر صادق و امین، ان کے ایک دوست ایکس سی جے پی ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ ان کے لیے صادق اور امین کے الفاظ استعمال کیے، ایک گٹھ جوڑ تھی۔ پھر عمران خان صاحب کی گٹھ جوڑ سے پاناما جے آئی ٹی سپروائزر جج ثاقب نثار صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق پھر بنی گالا گھر ریگولرائز ہوا ثاقب نثار صاحب کی سہولت کاری کے باعث۔ پھر آخر پہ بات کرتے ہیں عوام کو گمراہ کرنا، یعنی جو عمران خان صاحب نے عوام کو گمراہ کیا جھوٹ بول بول کر۔ اب ان کے مقافات کی جب بات کریں تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں چوری، جو انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ یہ گردان آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں چور چور، اور کبھی تو وہ نواز شریف صاحب کو، کبھی آصف علی زرداری صاحب کو، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ چور کے علاوہ تو نام ہی نہیں لیتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خود عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کی چوری کے الزامات لگے ہیں، بلکہ ثبوتوں کے ساتھ لگے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ملک کا پرائم منسٹر ہے اور قومی اثاثہ ہوتا ہے توشہ خانہ کے تحائف جو بیرون ملک جب یہ لوگ دورہ کرتے ہیں تو وہ تحائف دیتے ہیں اور وہ توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اس صادق و امین کی جو جھوٹے ثاقب نثار ایکس سی جے پی نے ان کو دی کہ 3 عدد گھڑیاں وہ توشہ خانہ سے لیتے ہیں، معمولی سی رقم جمع کرواتے ہیں اور گھڑیاں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ پھر وہ گھڑیاں بیرون ملک جہاں بکتی ہیں اور درون ملک جہاں بکی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے، آ چکی ہے، آپ سب نے دیکھی ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت اور بے ایمانی ہے۔ 1 عدد گن، گولڈ گن، پھر ایک ہار اور بے شمار، یعنی یہ عمران خان صاحب کی چوری کی چند وارداتیں ہیں۔ پھر اراضی ہتھیانہ، خود سامنے نہ آنا، محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو جو ان کی اہلیہ تھیں انہیں آگے رکھنا، جو اس وقت کی خاتون اول تھیں، اور ان کے اثر رسوخ سے فارغ گوگی جو ان کی فرنٹ مین تھی، 451 کنال زمین ہتھیانہ۔ پھر ایک ٹرسٹ قائم کرنا جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب اور پنکی پیرنی جو ایکس پی ایم عمران خان صاحب کی وائف ہے وہ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے الزامات عائد کیے ہیں، اور آج تک عمران خان صاحب ان پر خاموش ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان پر مقدمات اس سلسلے میں بننے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ اور کیسز بھی ان کے خلاف چوری کے سلسلے میں بن رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، صادق اور امین، جھوٹے صادق اور امین جو بنے تھے ان کی کلی کھل گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، سیاسی مخالفت جو انہوں نے کی اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ،
اور پھر کاف لیگ کے ساتھ خود ایم کیو ایم کے اس وقت کے سربراہ الطاف حسین صاحب کے خلاف لندن میں جا کر عمران خان صاحب نے مقدمات کیے اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی. پھر جو کچھ عمران خان صاحب نے کاف لیگ سے متعلق کہا، قاتل لیگ تک کہا، اور پھر عمران خان صاحب نے انہی دونوں کو اپنا اتحادی بنایا اور اپنی حکومت چلائی. تو یہ مکافات ہیں اللہ کے کرنے. دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کی ذات جب آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو پھر مکافات کی صورت میں کس طرح وہ سامنے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر تو مہر ہی گویا ثبت کر دی. حالیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف موو کی گئی اور عمران خان صاحب کی کارستانیاں جو سامنے آئیں، جو جس طریقے سے انہوں نے ایک لمبی ڈیٹیل ہے قانون شکنی کی، اور قانون شکنی انہوں نے اپنے انڈر کمانڈ لوگوں سے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے، اسد کیسر سے، فواد چودھری سے اور صدر پاکستان اس وقت کے عارف علوی صاحب سے کروائی. ایک لمبی فہرست ہے اور انڈینائیبل ثبوت کے ساتھ ہے. اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ یہ جو اقدام تھا انہوں نے غلط کیا، کالا دم قرار دیا، انہوں نے اسے غلط قرار دیا ہے اور ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کے خلاف اگر پارلیمنٹ چاہے تو مقدمات لا سکتی ہے. اور لازمی بات ہے کہ یہ قومی غداری ہے اور قوم کے ساتھ یہ فراڈ ہے، اور لفظ فراڈ تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. تو اس سے بڑھ کر کوئی کسر باقی رہ نہیں جاتی ہے. یعنی سرٹیفائیڈ فراڈیا. آپ خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک انسان کو جب وہ غلط اقدام کرے گا، جھوٹ کے ساتھ غلط پلاننگ بنائے گا اور سراسر ناانصافی کرے گا کسی دوسرے شخص کے خلاف اپنے مفادات کے لیے، تو پھر رب کریم اس طرح کے معاملات ضرور فرماتے ہیں. ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ مکافات عمل دنیا میں ہی اس کو مل جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. یہ ایک اس شخص کے لیے ہی عبرت کا نشان نہیں ہوتا، بلکہ یہ باعث عبرت تمام دیگر لوگوں کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے کہ دو بڑی شخصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا اور میں نے آپ کے سامنے ان کے مکافات رکھے. تو سامعین محترم، یہ کسی شخص کے پیدا کردہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے سارے اسباب فرمائے ہیں. یقیناً وہ بے نیاز ہے اور بہترین فیصلہ ساز بھی ہے اور بہترین انصاف دینے والا بھی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. تو سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. میں وی لاگ کو ختم کروں گا اس بات پر کہ آپ کے سامنے میں نے دو اشخاص کی مثال رکھی ہے اور بالکل چیدہ چیدہ حوالے دے کے رکھی ہے. کیسز یا ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں، چونکہ یہ سب کو پتہ ہے، آپ سب بخوبی جانتے ہیں. آپ صرف یہ ججمنٹ کیجئے کہ اتنے بڑے دو شخص، اتنے طاقتور شخص، اور پھر ان کے ساتھ جو مکافات عمل ہوا. یہ میں نے چند باتیں کی ہیں، ڈیٹیل ان کے اگینسٹ ایک بہت لمبی فہرست ہے. ہمارے لیے سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن سے پہلے اپنا گریبان ضرور دیکھ لیں، الزامات سے پہلے اپنے آپ کو ضرور دیکھ لیں، اپنے گھر کو ضرور دیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ناانصافی نہ کریں، انصاف سے چلیں. تو یقیناً مشکل وقت تو آئیں گے، لیکن وہ رب کریم ضرور مدد فرماتی ہے. ادروائز اگر دنیا کے مفادات کے لیے ہم دوسروں کے حقوق سلب کریں گے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے یا انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہم شیطانی چالیں چلیں گے، تو یقیناً
اللہ پاک اس دنیا میں مکافات کا عمل ہم پر بھی لاگو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ تو سامعین محترم، مجھے اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبسکرپشن بہت کم ہے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل افیئرز میں جہاں سیاسی حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساتھ میں ایک پیغام ضرور رکھتا ہوں تاکہ موٹیویشنل موومنٹ ہماری جو ہے، یا ایک موٹیویشنل میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک خاص بات ہوتی ہے، اس پہ خاص توجہ دیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ ویلاگ پسند کریں گے اور لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔